وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، حالانکہ تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا آج جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ دنیا میں آنے لگے تھے اور جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ باہر آئیں گے تو آپ کون ہوں گے، آپ کس چہرے، آپ کا چہرہ کیسا ہوگا، آپ کی عادتیں کیسی ہوں گی، آپ کیسے ہوں گے، آپ کی عمر کتنی ہوگی، آپ کا رزق کتنا ہوگا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں آپ کا رزق بھی لکھ دیتا ہے اور آپ کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، اور آپ نے کس جگہ پہ موت آنی ہے وہ بھی لکھ دیتا سب۔ اب جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ رزق پہنچاتا ہے، وہ آپ کو سانس پہنچاتا ہے، وہ ماں کے ذریعے آپ کو سارے معاملات آپ کو پیٹ میں ہی سب پہنچا دیتا ہے، آپ کو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں ماں کی چھاتی میں خوراک کا انتظام کر دیتا ہے تاکہ آپ کو بھوک لگے تو آپ دودھ پی سکیں، اور آپ کا اتنا خیال کرتا ہے کہ ماں کو حکم دے دیتا ہے کہ 2 سال تک اس کا دودھ پلانا ہے۔ پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر آپ لڑکپن میں آتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جس کا میں نے شکر ادا کرنا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے ماں باپ کو پیدا کیا۔ شروع میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ، جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، جب آپ کا عقل آپ کو جب کام کرنی شروع کرتی ہے تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ان سمندروں کو بنانے والا کون ہے، ان دریاؤں کو بنانے والا کون ہے، یہ دن اور رات کے آنے میں، اور یہ روشنیاں، یہ چاند کی روشنیاں، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ جو چاند کی روشنی ہے، یہ سب کچھ کس نے بنایا۔ جب آپ اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ اکبر، اور وہ ذات ہے اللہ۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، میں نے اس کے آگے سجدوں کو کرنا ہے، میں نے اس کے آگے رکوع کو کرنا ہے، میں نے اس سے دعائیں مانگنی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو ضرورت ہے اللہ کی، اور آپ یہ بات جان لیں کہ آپ پوری دنیا سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھرا نہیں سکتے، اور سب مل کر اللہ کی طاقت کو کم کرنا چاہیں تو وہ کم بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہمیں ہے اللہ کی، ضرورت ہمیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا جو کام ہے دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ تو صرف دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے، میرے بھائیوں، امتحان کے لیے کہ ہم اچھے عمل کریں گے، عبادت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور برے عمل کریں گے تو جہنم ملے گی۔ تیسرا کوئی اور جو ہے وہ راستہ نہیں، یا جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہوں گے یا جہنم میں جانے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، وہ جانور بھی بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ پھر اس نے ہمیں رزق دیا، ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری بے وفائیوں کے باوجود اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں پیسہ دیا، اس نے ہمیں صحت دی، اس نے ہمیں تندرستی دی۔ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ جو بھی نبی آیا اس نے دعوت یہی دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ یہی کہتا تھا، ہر نبی یہی فرماتے تھے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں تو تمہیں صرف یہ کہتا ہوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہی تمہیں پیدا کرنے والا، وہی تمہیں رزق دینے والا، وہی تمہیں اولاد دینے والا، وہی تمہیں شفا دینے والا، وہی تمہیں بیماری میں مبتلا کرنے
کرنے والا, وہی تمہیں بادشاہت دینے والا, وہی تمہیں بادشاہت سے اتارنے والا, وہی تمہیں عزت دینے والا, وہی تمہیں ذلت دینے والا. ہر کام ہر کام ہر کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں نہیں بھولا؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں پہننے کے لیے لباس دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں سکون کے لیے بیویوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں اولاد دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں مال دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں کاروبار کرنے کا ایک طریقہ بتایا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں پینے کے لیے مختلف قسم کے مشروبات دیے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں کھانے کے لیے پھل دیے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں کھانے کے لیے سبزیاں دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں جانور ہمارے لیے پیدا کیے جن سے ہمیں دودھ بھی ملتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمارے لیے خوبصورت پہاڑوں کو بنا دیا. ہم وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمارے لیے سمندروں کو بنا دیا. اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمارے لیے دریاؤں کو بنا دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمارے لیے آبشاروں کو بنا دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں مختلف قسم کی سہولت والی سواریاں دے دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمارے لیے رات کو نیند کے لیے سکون کے لیے بنا دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے دن کی روشنی میں ہمیں رزق کو تلاش کرنے کی اجازت دے دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں جوانی دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اس نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نواز دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ سننے کے لیے کان دے دیے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ بولنے کے لیے زبان دے دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ چلنے کے لیے قدم دے دیے. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ خون کی صفائی کے لیے آٹومیٹک جسم میں سسٹم بنا دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں فری آکسیجن مہیا کر دی. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہمارے گند کو صاف کرنے کے لیے ہمارے گردوں کو بنا دیا. ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ کون سی بات رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو ہر لمحے سجدے میں رہ کر اور سجدے میں پڑھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دعائیں کرنی چاہیے. معافیاں مانگنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں ہر چیز دے رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آؤ بات تو کرو. آؤ بولو تو صحیح. آؤ سامنے تو آؤ. تم کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ کس بات کا انکار کرو گے؟ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دے دی. اتنی نعمتیں دے دی. اتنی نعمتیں دے دی کہ صرف آنکھ کی نعمت ہی تم لے لو. ساری زندگی سجدے پڑے رہو. تم اس آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب ایک بستی سے دوڑتا ہوا آیا شخص. اس نے اپنی بستی والوں سے کہا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو؟ ان پیغمبروں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کی عبادت کرو. چھوڑ دو سب کو. تمہارا خالق مالک رازق ایک ہی ہے. مفسرین نے اس کا نام جو بتایا وہ حبیب بتایا. حبیب. اللہ اکبر. حبیب اس کا نام بتایا ہے. وہ آ کے اپنے قوم کو کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، حالانکہ تم سب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. وہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ آؤ تم بھی اس کی عبادت کرو. تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. وہ بستی والے اتنے ظالم تھے، انہوں نے پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیا. اس بندے آدمی کی بات کو بھی نہیں سنا اور اس کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اس کو قتل کر دیا. قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا جس نے اللہ کے لیے ادھر آواز اٹھائی، اللہ کی طرف بلایا، اس کی خواہش تھی کہ میرے بستی والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے. اس کی طرف مرنے کے بعد بھی یہی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ بستی والوں کو بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑی رحمتیں کر دی. آپ دیکھیں اس آدمی کی طرف کیا تھی. وہ کہتا میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بھی اللہ کی عبادت کرو.
میں نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میرے بھائیوں, کیا بات رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں؟ کیا بات پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں؟ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے, ہمیں بخشش کی ضرورت ہے, ہمیں جنت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو بدل لو. اگر نافرمانیاں کر رہے ہو تو اس اللہ سے آ کے معافیاں مانگ لو, وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے. ایک آنسو بہا دو, ایک آنسو بہا دو, وہ تمہیں بخش دے گا. تم اس کی طرف چل کے جاؤ گے, تمہاری طرف بھاگ کر آئے گا. وہ تم سے بڑا ہی پیار کرتا ہے, وہ تو تمہیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. آ جاؤ اس کی طرف, آ جاؤ اس کی طرف, آ جاؤ اس کی طرف, اور صرف اس کی عبادت کرو. کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا. اگر شریک کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, شرک کو معاف نہیں کروں گا. مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا. باقی گناہ کرنے والے اپنی گناہ کی سزا کاٹ کر جنت میں چلے جائیں گے, جو لیکن مشرک ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ ایک ہے, وہ ایک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ ماں کے پیٹ میں بھی تمہیں جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. صرف اسی کی عبادت کرو, اسی کے آگے سجدوں کو کرو, اس کی کے آگے رکوع کو کرو, اسی سے دعائیں مانگو, اسی سے اولاد مانگو, اسی سے رزق مانگو, اسی سے بخشش مانگو, اسی سے شفا مانگو, اسی سے سکون مانگو. دیکھنا تمہاری زندگی بدل جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.